ہمت نہیں صدیق اکبر سے جو ہے وہ مقابلہ کرے، ہمت نہیں امی جان حضرت قتیلہ، تو کیوں؟ ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، ان کے پیچھے ایک قوت ہے، ان کے پیچھے جاہ و جلال ہے، ان کے پیچھے حکمت ہے، ان کے پیچھے عظمت ہے۔ اب بیچارے غریب پردیسی اور باندی قسم کے یہ غریب گھرانہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت یاسر کو انہوں نے وہ ستایا کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی تھی اور ان کو گرم ریت کے اندر ڈالا جاتا تھا، پانی یہ پوچھتے تو پانی نہ دیتے۔ اسی حالت کے اندر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے مارنے والے مارتے مارتے تک جاتے تھے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ مار کھا کر نہیں سکتے تھے۔ وہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرتے فرماتے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اے آل یاسر، اے یاسر اللہ تمہارے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، اے آل یاسر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو، اے آل یاسر جنت کی حوریں تم سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، اے آل یاسر تمہیں بشارت ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی نبی کی طرف سے۔ اللہ کے نبی بہت مجبور تھے، کچھ کر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان ظالموں کا سکہ چلتا تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی، وہ تو مدینہ طیبہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی تھی۔ آپ صبر کا جام پیا کرتے تھے اور ان حضرات کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہی اذیتوں کو ناقابل برداشت ہوئی اور پھر اسی راہ کے اندر زخموں کی تاب نہ لا کر، نہ سہ کر آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی بہت ستایا جاتا تھا، ان کو بہت تکلیف دی جاتی تھی اور ان کو بہت اذیتیں دی جاتی تھی، الٹا لٹکا کر مرچ کا دھواں دینا، کبھی کپڑے نکال کر ان کی بے عزتی کرنا اور کبھی ان کو ریگستان کے اندر تنے تنہا ہاتھ پیر مار کر چھوڑ دینا۔ یہ آل یاسر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا الیاذ باللہ اللہ کو گالی دو، نبی کو طرف جو ہے اشارہ کر کر کچھ کہہ دو۔ کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آل یاسر نے وہ جملے استعمال کر لیے، سوائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلام کے ابتدائی دور میں، امتحان کے مراحل میں انہوں نے استقامت کا جو مظاہرہ کیا، ایک نمبر پر حضرت بلال حبشی تھے، کبھی کسی کافر کی مشرک کی بات نہیں مانے، انہوں نے بات زبان سے نکال لی، آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ قرآن شریف نے جو ہے اعلان کیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد مجبوری کی شکل میں انہوں نے زبان سے کوئی کفریہ کلمات کو نکال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ مضطر ہے، یہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو اور ان کی بھولوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں امتحان کا بہترین صلہ دینے والا ہے۔ اس طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہی ہو گئے، اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضعیف خاتون تھی اور ایک کمزور خاتون تھی۔ یہ ابو جہل نکلنا ایک مرتبہ برچھا لے کر نکلا، کہا کہ سمیہ تم کیا کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہا وہی کہتی ہوں جو اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی کو پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو وقت ہے، اپنے آبا اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وہ استقامت کی پہاڑ بنی رہی اور انہوں نے کہا اے ابو جہل جو تو کچھ کر سکتا ہے کر لے، فخذی مانتا خاص۔ ابو جہل نے شرمگاہ کے اندر برچا مارا، اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آسمان سے فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال شروع ہو گیا۔ وہاں جنت کے اندر آپ کے لیے سب پرندے اپنے پگوٹوں کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، میں جو ہے اسلام کی خاتون اول، اسلام کی پہلی شہید خاتون کو میں اپنے اندر جگہ دوں گی۔ وہاں پر کمپٹیشن ہونے لگا،
فرشتے بےتاب تھے اس اسلام کی خاتون اول پہلی جام شہادت نوش کرنے والی خاتون کا استقبال کرنے کے لیے آسمان مسکرا اٹھا، فرشتے جھوم اٹھے اور جنت کو سجا دیا گیا۔ یہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ہچکی لی، آخری سانس لی، اللہ تعالیٰ نے کے وہاں عرش کے فرشتے اور وہاں آسمانوں کے فرشتوں نے جشن منایا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، اللہ نے عورت کو شرافت دی، اللہ نے عورت کے سر پر جام شہادت کا پہلا تاج پہنایا۔ بڑے بڑے اس وقت جری تھے، بہادر تھے، مرد حضرات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ مسلمان عورت کو عزت سے نوازنا۔ شہادت ایک تمغہ ہے، شہادت ایک عزت کا مقام ہے، شہادت اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والا ایک عظمت والا جو ہے رتبہ ہے۔ اللہ جیسے ہر کسی کو نبی نہیں بناتے، اللہ جیسے ہر کسی کو رسول نہیں بناتے، اور شہید بھی اللہ ہر کسی کو نہیں بناتے۔ شہید وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء۔ ہمیں اگر جام شہادت پسند نہیں، اللہ ہمیں یہ نعمت نہیں دیتے، ہمیں اگر یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر یہ تاج سے ان کو منور کر دیا، اس تاج سے ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روشن کر دیا، اور اس دنیا کے اندر ایک فضا بنی، اور اسلام کی شہادت کا پہلا پودا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر اس سرزمین کے اندر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درخت کو شہادت کے لگا دیا گیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا، اور تاحال یہ سلسلہ ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مٹانے والی طاقتیں مٹ جائیں گی، ختم کرنے والی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، نیست نابود ہو جائیں گی۔ جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جیسے نماز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی آیتوں کی حفاظت کریں گے۔ جہاد قرآن میں ہے نہیں ہے، شہادت قرآن میں ہے نہیں ہے، 480 آیتوں کے اندر جہاد کا اور شہادت کا تذکرہ ہے۔ جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو یہ 480 آیتوں کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، نماز کی آیتوں کی حفاظت ہوگی تو نماز کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، زکات کی آیتوں کی حفاظت ہوگی، زکات کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی، حج کی آیتوں کی حفاظت ہوگی تو حج کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جہاد چلتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں اور قابل سعادت ہیں اور قابل فخر ہیں وہ نوجوان، وہ مسلمان، وہ مرد، وہ عورت ہے جو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، جو جذبہ شہادت سے سرشار ہے، جو اسلام کی کوہان پر، اسلام کی چوٹی پر جو پہنچے ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام اعمال اس کے نیچے ہیں۔ ترمذی، بخاری، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، عملوں کے اندر کون سا عمل افضل ہے؟ آقا نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، وہ جہاد ہے، وہ شہادت ہے۔ روایتیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان علماء کو، جو علماء آج جہاد کی بات نہیں کرتے، آج شہادت کی بات نہیں کرتے، جو ڈرتے ہیں امریکہ سے، حالات حاضرہ سے، قیامت کے دن ان علماء کے منہ پر آگ کی لگام لگائی جائے گی اور ان کو پوچھا جائے گا کیا قرآن کا حصہ نہیں تھا یہ؟ کیا بخاری کا حصہ نہیں تھا یہ؟ کیا نبی کی سیرت کا حصہ نہیں تھا یہ؟ کیا نبی اور صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جنت تمہارے نمازوں کے نیچے ہے، یا یہ کہا تھا روزوں کے نیچے ہے، یا یہ کہا تھا تمہارے خانقاہوں کے نیچے ہے، یا یہ کہا تھا تمہاری دعوت و تبلیغ کے نیچے ہے، یا یہ کہا تھا تمہارے حنفی اور دیوبندی ہونے